نماز جمعہ جو ہے اس کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یعنی اتنی شدت سے آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر اہمیت ہے نماز جمعہ ادا کرنے کی. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مرفوع روایت ہے. ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پہ فرض ہے. جو شخص اسے معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر چھوڑے، خدا اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے. خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی نیکی نیکی نہیں، جب تک کہ توبہ نہ کرے. پھر جو توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کی مردوں کے لیے کس قدر اہمیت ہے، اور اس کو ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اس ایک نماز کے ادا نہ کرنے سے باقی تمام نیکیاں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خصوصاً لڑکوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اس کے علاوہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی ایک فضیلت والا دن ہے. اور جمعہ کا دن جو ہے یہ جب شروع میں دنیا کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت سے بہت اہم ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر اسی دن. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اس دن کے کرنے کے کام جو ہیں غسل کرنا، مسواک اور خوشبو کا استعمال، تیل لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سورۃ الکہف پڑھنا، پھر نماز جمعہ پڑھنا. اور نماز جمعہ کی فضیلت جو ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جو وعید ہے اس کا ذکر ہے. پھر یہ کہ نماز جمعہ کے کچھ آداب کا بھی ذکر ہے کہ وقت پر آنا، بیٹھنے کا طریقہ، مثلا خطبے کے وقت گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع کیا آپ نے. گھٹنے کو پیٹ سے ملا کر بیٹھنا جو ہے وہ خطبے میں منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ ایک غفلت کا بیٹھنا ہے اور ایک آرام کا بیٹھنا ہے جیسے. پھر اسی طرح مناسب جگہ پر بیٹھنا، خطبے کے وقت خاموشی اختیار کر